عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم وسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وإن خير الزاد التقوى. اپنے آپ کو اور آپ تمام بزرگانوں برادران کو تقوی الہی کہ جس کو امیر المومنین علیہ السلام بہترین ذات راہ قرار دیا ہے. بہت سے مطالب لیکن اس مختصر وقت میں اتنا عرض کرنا ہے کہ ایک انسان مومن کے لیے، متقی انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر مقام اور ہر جگہ پر اپنے آپ کو معصیت خدا اور نافرمانی خدا سے بچائے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر آمدی طور پر ارتکاب کرتا ہے ایسے کام کا کہ جو خدا کو ناپسند ہے، انبیاء کو ناپسند ہے، اہل بیت رسول کو ناپسند ہے، تو وہ کام یقیناً غیر متقی سے تو سرزد ہو سکتا ہے، صاحب تقوی سے سرزد نہیں ہو سکتا. الحمدللہ آپ سب اس امام کو ماننے والے ہیں کہ جو امام المتقین ہے. آپ اس امام کو ماننے والے ہیں کہ جو امیر المؤمنین ہے، جس کی تبلیغ اور جس کا ہر قدم اور ہر لمحہ ہمارے لیے حسین اور جمیل نمونے عملی پیش کرتا ہے. جس میدان میں بھی دیکھیں، اگر میدان جنگ میں آتے ہیں تو بنی نوع انسان کے لیے نمونہ عمل ہے کہ دشمن کے ساتھ، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم ہو کر، ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کرنا ہو تو کیسے کرنا چاہیے. اگر علمی میدان میں آتے ہیں، مد مقابل باطل کے سامنے علمی طور پر گفتگو میدان علمی ہے تو کس طرح مد مقابل کو اس کا جواب دینا چاہیے.
اگر دوستوں کی محفل میں ہے اور کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی اشتباہ کرتا ہے، خدا کی نافرمانی انجام دیتا ہے، خواہ جان بوجھ کر نافرمانی انجام دیتا ہے یا اس سے غلطی اور نسیاناً معصیت خدا سرزد ہوتی ہے، تو اس میدان میں بھی امیر المومنین اس کو راست پہ لانے کے لیے تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک نمونہ عملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسا نمونہ اور ایسا رول ماڈل نہ دنیا پیدا کر سکی ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ ہر میدان میں جو بنی نوع انسان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ اقدار کو مہیا کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک چھوٹا سا نمونہ عرض کرتا ہوں، پھر آتا ہوں اپنے موضوع پر۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک شخص، جب پیغمبر نے بعثت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، تو اس وقت ظاہر ہے کہ پورا عرب جو ہے، جاہلین عرب شرک سے بھرپور تھا، سارے کا سارا حجاز اس شرک میں مبتلا تھا۔ ایک شخص تھا کہ جو شعر و شاعری کرتا تھا اور ظاہراً مکے سے باہر اس کا ٹھکانہ تھا، اور مشرکین مکہ نے اس کو کہا کہ تم اچھے شعر کہہ لیتے ہو، جاذب شعر ہوتے ہیں، لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ جس طرح آج کے زمانے میں بعض شعراء ہیں کہ جو اچھے شعر کہتے ہیں، دین کے لحاظ سے اچھے شعر کہتے ہیں، وہ افراد کے جو میری طرح جن کا دین اور ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ ان کے شعراء سے متاثر ہوتے ہیں، اشعار سے۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ جو شعر کہتے ہیں کہ جو دنیا کے لحاظ سے جو انسان کو بڑے متاثر کرتے ہیں، کہ جو مادیات کے اعتبار سے، مادیات کی طرف انسان کو مائل کرنے کے لیے اشعار پڑھے جاتے ہیں، کہ جس کو ہم عشق مجازی کہتے ہیں۔ بعض اس میں متاثر ہوتے ہیں، اچھا شعر پڑھا اور متاثر ہو کر جو ہے کہیں نہ کہیں جا کر ان جوانوں نے رابطہ کر لیا۔ برے شعر بھی کہتے ہیں، اچھے شعر بھی ہوتے ہیں، انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے، انسان کو خرابی کی طرف بھی یہ اشعار لے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا۔ ایک شخص آیا اور مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ اشعار اچھے کہہ لیتے ہیں، آپ آئیں، اور ایک شخص بنام محمد نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ آئیں اور اس کی احانت کے لیے معاذ اللہ توہین آمیز شعر کہیں، ہم آپ کو انعام و اکرام دیں گے۔ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کیسی سیرت امیر المومنین ہے کہ نہ فقط دوست کے ساتھ، نہ فقط فیملی روابط میں، بلکہ مشرکین کے ساتھ اصلاحی پہلو میں اور تبلیغی کام میں جو ہے کیسے امیر المومنین نمونے پیش کیا انسان کے لیے، دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اس شاعر نے مان لیا، آتا تھا اور آ کر مکے میں اشعار پڑھتا تھا، پیغمبر کی حجب کرتا تھا اور انسلٹ ہوتی تھی اور توہین ہوتی تھی رسالت کی، اور لوگ خوش ہوتے تھے مشرکین مکہ، اور اس کو بہت بڑا انعام اور اکرام سے نوازتے تھے۔ اصحاب پیغمبر کو ظاہر ہے یہ چیز ناگوارا تھی، اور اصحاب پیغمبر کی موجودگی میں خاموش رہتے تھے کہ کس طرح اس کو روکا جائے اس کام سے کہ یہ احانت اور توہین پیغمبر سے دستبردار ہو جائے۔ ایک دن انہوں نے پروگرام بنایا کہ کل اگر یہ آئے گا اور پیغمبر کی خدا نہ کرے اس نے احانت کرنے کی کوشش کی معاذ اللہ، تو ہم اس کو پکڑ کر پیغمبر کی خدمت میں پیش کریں گے، جو پیغمبر چاہے گا اس کو توہین رسالت کی سزا دے گا۔ یہ آیا دوسرے دن
اب ظاہر ہے کہ یہ مارکہ بھی تیار تھا، اور جو ہی اس نے شیر کہے اور شام کے وقت جب جانے لگا، بہت بڑے انعام و اکرام کے ساتھ اس کو نوازا گیا۔ جب جانے لگا تو ایک مقام پر اصحاب پیغمبر موجود تھے، اور یہ اپنی سواری پہ جب اس شہر سے نکلنے، شہر مکہ سے، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، کیا کہ آج تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ پکڑ لیا، سواری سے اتار لیا، مضبوطی سے پکڑا اور پیغمبر کی خدمت میں اس شاعر کو پیش کیا۔ یا رسول اللہ، یہ ہر روز آتا ہے، اس بدبخت کا یہ مشرک ہے، دشمن دین ہے، دشمن نبوت ہے، اس کا وطیرہ ہے کہ یہ ہر روز آتا ہے اور آ کر نبوت و رسالت کی توہین کرتا ہے۔ آج ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، اب جو چاہے اس کو سزا دے۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ پیغمبر کے پاس وہ مشرک کے جو ہر روز رسول کی احانت کرتا ہے، نبوت کی احانت کرتا ہے، رسالت کی احانت کرتا ہے، اسلام کی توہین کرتا ہے، قرآن کی احانت کرتا ہے، پکڑ کر لے ہیں۔ اب دیکھتے پیغمبر کیا سزا دیتے ہیں اس کو۔ رسول خدا نے سب اصحابہ کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، کہاں ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام؟ میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے، بلند ہوئے، کہا انا یا رسول اللہ، میں علی حاضر ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا، یا علی لے جاؤ اور اس کی یہ گستاخانہ زبان کو کاٹ دو۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر رحمت العالمین، اخلاق کا عظیم عملی نمونہ پیغمبر، کہ جس کی زبان پر نہ آنے والے الفاظ آئے ہیں، اور سختی سے پیغمبر نے کہا ہے کہ یا علی اس کو لے جاؤ اور اس کی زبان، توہین آمیز زبان اس کی کاٹ دو۔ اب صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اب دیکھتے ہیں یہ گستاخ پیغمبر اور گستاخ نبوت اور رسالت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر عادل امیر المومنین جیسا ہو، قاضی امیر المومنین جیسا ہو، قوت مجریہ اس حکم کو نافذ کرنے والا، سزا دینے والا امیر المومنین جیسی شخصیت ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اس میں عدالت و قوت کے ساتھ اس کو انجام دے۔ صحابہ خوش، اب اس کو بہت بڑا سزا ملے گی، اور دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین اس کی یہ احانت امیز زبان کیسے کاٹتے ہیں۔ امیر المومنین اس کو لے کر چلے، پیغمبر سے لے لیا، اس کی سواری کو بھی لے لیا، اور مولا نے اس کو بھی ساتھ لے لیا اور چل پڑے۔ صاحب بھی ساتھ ہیں، دوستان علی بھی ساتھ ہیں۔ دیکھتے ہیں مولا کیسے اس گستاخ کی سزا دیتا ہے کہ جو پیغمبر نے کہا ہے۔ اب یہ تھے کہ مولا اس کو پکڑیں گے، اس کو باندھیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھیں گے، اور پھر ہمیں بھی اس نیکی میں شریک کریں گے، اس کو سزا دینے میں ہم بھی ہاتھ پاؤں پکڑیں گے، اور امیر المومنین ایک تیز دھار آلے سے اس کی زبان کاٹ دیں گے۔ یہ کرنے کے لیے شوق ثواب سے کہ توہین رسالت کرنے والے کی سزا میں شریک ہونا بھی عبادت ہے۔ اس سے اصحاب پیغمبر وہاں موجود ہیں، امیر المومنین لے گئے۔ باہر مکہ شہر سے جب پہنچے تو اتنے میں جناب امام حسن علیہ السلام اس شخص کے لیے آمادہ کھانا لے کر آئے۔ مولا کائنات نے اس کو وہ کھانا کہ جو امام حسن اس کے لیے گھر سے پکوا کے لائے تھے، اس کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کے بعد امیر المومنین نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور وہ رقم کہ جو مولا کائنات نے یتیموں اور مسکینوں کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ کوئی مکہ کا یتیم اور مسکین مل جائے گا تو میں اس کو عطا کروں گا، وہ رقم جتنی بھی 200 اشرفی تھی، 150 اشرفی تھی، وہ نکال کر اس کو دی،
اور اس کو کہا کہ آپ اپنی سواری پہ سوار ہو جائیں۔ اب اصحاب پیمبر اور دوستان علی دیکھ رہے ہیں کہ پیمبر نے فرمایا ہے یا علی اس کو سزا دینی ہے، اس کی وہ گستاخانہ زبان کاٹ دیں، اور مولا کائنات گھر کا پکا ہوا کھانا معصوم لے کر آ رہے ہیں، اور پیمبر اسلام کہ اس حکم کے بعد مولا کائنات اس کو زاد راہ بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سواری پہ سوار ہو جاؤ، اور مولا کائنات نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے، کہا ان کو میں روکتا ہوں، آپ یہاں سے جلدی چلے جائیں۔ اب اصحاب پیمبر ہیں، ظاہر ہے حیران ہے کہ پیمبر نے کیا حکم دیا ہے، مولا کائنات اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اصلاح کا طریقہ دیکھیں امیر المومنین کا۔ اب آئے، ظاہر ہے کہ شام کا وقت تھا، رات کو گھروں میں چلے گئے، رات کو نیند نہیں، سوچ رہے ہیں کہ امیر المومنین نے کیسے سزا دی ہے، مولا کائنات نے کیسے سزا دی ہے۔ پیمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ یا علی اس کی زبان کاٹ دو، یہ گستاخ ہے، لیکن مولا کائنات اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اس کو چھوڑ دیا ہے، شفیع بھی دی ہے، کھانا بھی کھلا ہے، عزت و احترام بھی کیا ہے، اور اس کو روانہ کر دیا ہے۔ صبح ہوئی، مسجد نبوی پیمبر نماز کے لیے حاضر تشریف لائے، اصحاب پیمبر بھی حاضر ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اصحاب سوچ رہے ہیں کہ اب پیمبر سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس راز کا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے، آپ نے جو حکم دیا تھا آیا علی نے، جو علی کے چاہنے والے تھے یقیناً اعتماد رکھتے تھے کہ علی نے وہی انجام دیا ہے جو پیمبر کا حکم تھا، اور جو باقی حضرات تھے ان کے دل میں جس طرح نبوت کے بارے میں شک ہو رہا تھا، امامت کے بارے میں بھی یہی شک ہو رہا تھا کہ عجب پیمبر نے یہ حکم دیا ہے، علی نے اس کو آزاد کر دیا، شرفیاں بھی دی ہیں، کھانا بھی کھلایا اور اس کو آزاد کر دیا۔ یہ کیسا حکم پیمبر پر مولا کائنات نے عمل کیا ہے؟ سب کے سامنے پوچھیں گے یا رسول اللہ علی نے تو اس کو آزاد کر دیا ہے، اس کو شرفیاں دی ہیں، اس کا عزت و احترام کیا ہے۔ اب یہ آمادہ تھے پیمبر کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے، اسی اثناء میں جو ہے ایک شخص آتا ہے، آ کر اپنی سواری کو ایک جگہ پر باندھ دیتا ہے اور پیمبر کی خدمت میں اس محفل میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں وہ کلمہ اسلام پڑھ چکا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو چند اشعار جو ہے آپ کی مدح و ثنا میں نعت لکھی ہے، اگر اجازت ہو تو اس کو بیان کریں۔ اب پیمبر نے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ کاغذ پر جو اشعار لکھے ہوئے تھے پیمبر کی مدح و ثنا کی۔ ابھی صحاب پیمبر سوال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے کہ ان کو جواب مل گیا۔ ایک مرتبہ تمام اصحاب پیمبر رسول کی طرف متوجہ ہیں اور پیمبر اسلام اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں آپ کے دلوں میں جو یہ خیال آ رہا ہے، سوال آ رہا ہے کہ علی نے کیسے پیمبر کے حکم پر عمل کیا ہے، میں نے علی کو حکم دیا تھا کہ اس کی گستاخانہ زبان کاٹ دیں، علی نے اس کی گستاخانہ زبان کاٹ کر اس کو وہ مدح و ثنا والی زبان عطا کر دی۔ اب آج کے بعد جو ہے یہ پیمبر کی تعریف کرے گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ تبلیغ پیمبر ہے، طریقہ تبلیغ مولا کائنات ہے کہ دوسرے کی کس طرح اصلاح کرتا ہے اور کس طرح جو ہے ہر مقام پر صرف ہم میدان جنگ میں سیرت امیر المومنین کو بیان کرتے ہیں، لیکن دیکھیں میدان تبلیغ میں کیسے جو ہے ہم سب طالب علم ہیں، ہمارا کام یہی ہے، ہماری ذمہ داری یہی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ تقوی امیر المومنین کو ماننے والے ہیں، یہ تقوی اور پرہیزگاری انسان کو بہت سی چیزوں میں تقریباً ہر واجب کی ادائیگی میں اور ہر حرام سے بچنے کے لیے
اللہ نے اس تقوی کو ہمارے لیے وسیلہ قرار دیا۔ اگر شخص متقی ہے نماز پڑھے گا، اگر تقوی ہے روزہ رکھے گا، اگر تقوی ہے خمس واجب ہو گیا ہے خمس ادا کرے گا، زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے زکوٰۃ ادا کرے گا، جہاں کہیں بھی نیکی کا موقع ملے گا نیکی انجام دے گا، عبادت کرے گا، اور جہاں کہیں بھی انسان کو شک و شبہ ہوگا کہ یہ کام اللہ کی نافرمانی ہے، یقیناً اس سے اجتناب کرے گا۔ متقی کہتے ہی اسی کو ہے۔ لیکن عرض یہ کرنا تھا کہ جیسے کسی زمانے میں یہ دنیا میں فتنہ اور فساد برپا تھا، آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے۔ آج جس زمانے میں آپ اور ہم زندگی کر رہے ہیں یہ زمانہ بھی فتنوں سے پر ہے۔ کبھی کسی شکل میں فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی صورت میں، تو کبھی کسی مقام پر یہ آغاز ہو رہا ہے فتنوں کا، جیسے کسی زمانے میں معصوم کے زمانے میں آغاز ہوتا تھا۔ ان فتنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے فتنہ ہوتے ہی ہوئی ہے کہ جس میں پتہ نہ چلے انسان کو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، باطل کیا ہے۔ فتنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ آزمائش اور امتحان کو بھی فتنہ قرار دیا گیا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہارے لیے امتحان کا موجب ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ نے تمہیں مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دیا ہے۔ یہ فتنے سے مراد وہاں امتحان ہے۔ ایک فتنے کا معنی فساد ہی فساد ہے، جس میں بالکل ہی حق کا شبہ و شائبانی خالصاً باطل، اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ اور ایک فتنہ یہ ہے ہر وہ کام یا ہر وہ چیز کہ جس میں انسان کو پتہ نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کب پیدا ہوتے ہیں؟ امیر المومنین نہج البلاغہ میں 50ویں خطبے میں، خطبہ نمبر 50 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، خطاب عام ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ 1400 سال یا 1450 سال بعد فتنوں کی ابتدا ہو رہی ہے، عام خطاب ہے۔ یعنی جیسے 1400 سال سے پہلے فتنے موجود تھے اور یکے بعد دیگرے ہر زمانے میں فتنے پرداز بھی موجود رہے ہیں اور فتنوں کا بھی وجود رہا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے فتنے ہو سکتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، کیوں فتنہ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں، اس کی مبدا کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے؟ فرماتے ہیں بدء وقوع الفتن، ان فتنوں کے وقوع پذیر ہونے کے منشا اور سبب اور موجب جو ہے احواء تتبع، ایک و احکام تبتدع، دو۔ امیر المومنین اس خطبے میں دو فتنوں کا موجب اور منشا اور جائے پیدائش قرار دیا ہے۔ ایک انسان کی ہوائے نفس کی پیروی ہے، ہوا و ہوس کی پیروی کرنا، یہ موجب فتنہ ہے۔ آج کے دور میں بھی، کل کے دور میں بھی یہی تھا۔ اپنی ہوائے نفسانی کی پیروی کرنے کی وجہ سے نہ قرآن کو دیکھنا ہے، نہ احادیث کو دیکھنا ہے، نہ عقل کو دیکھنا ہے، نہ فقہا کے فتاووں کو دیکھنا ہے، اور چونکہ میری ذات کے لیے اور میرے لیے ایک کام فائدہ مند ہے، اس کی خاطر جو ہے ایک کام شروع کر دیتا ہوں جس کو شریعت کے بھی مخالف ہے، قرآن کے بھی مخالف ہے، روایات کے بھی مخالف ہے، فقہا کے اجماع کے بھی مخالف ہے، عقل کے بھی مخالف ہے۔ تمام مصادر شرعی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک کام شروع کر دیتا ہوں میں، کیوں؟ کیونکہ مجھے ذاتی فائدہ ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، ہوائے نفسانی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ اور پھر
یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ فتنے پرداز اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا آ جاتا ہے، وہ اس کو اور بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے، اور لگے پاس کے بعد دیگرے۔ اسی خطبہ میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یتولا رجال رجالا، کہ کچھ لوگ دوسرے کے تولیت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی اس کی سرپرستی، یعنی اگر وہ چلا جائے تو پھر دوسرا سرپرست بن جاتا ہے اس فتنے کا، وہ چلا جائے تو پھر تیسرا بن جاتا ہے، وہ چلا جائے تو پھر چوتھا بن جاتا ہے۔ یہ مسلسل اس فتنے کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، اور یہ فتنہ اگر محض فتنہ ہو اور باطل ہو، اس میں اگر حق کو وہ نہیں ملاتا تو لوگ اس سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ فتنے پرزاد کی ایک خو ہوتی ہے، ایک عادت ہوتی ہے کہ جب بھی فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے، فساد برپا کرنا چاہتا ہے، تو ایسے نہیں ہے کہ وہ بالکل کہے کہ یہ فتنہ اور فساد ہے اور بالکل جو حق سے خالی ہے۔ نہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں زغص من ھذا و زغص من ذاک، ایک مٹھی حق کی اس باطل کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ دیکھنے والے مومن ہو سکتا ہے اچھے خاصے پرہیزگار، متقی، عبادت گزار، نماز پڑھنے والے، روزے پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، بعض اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ اس حق کی مٹھی کو ساتھ ملانے کی وجہ سے جو ہے ایک بینر بنا لیتا ہے، اس کو چسپاں کر دیتا ہے۔ اب دیکھنے والے دیکھتے ہیں اس حق کی خاطر جو ہے اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اس فتنے میں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی حق ہے۔ اب اس قسم کے فتن سے بچنے کے لیے اگر انسان کے پاس کوئی ہتھیار ہے تو ایک علم کا ہتھیار ہے اور ایک تقوی کا ہتھیار ہے۔ اگر علم ہے انسان کے پاس اور علم کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس تقوی ہے تو یہ شخص بابصیرت شخص ہو جاتا ہے، صاحب علم ہے، بابصیرت ہے، اپنی بصیرت علمی اور تقوی کے ذریعے سے جو اللہ نے اس کو طاقت عطا کی ہے اس کے ذریعے سے یہ پہچان سکتا ہے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، ورنہ اس فتنے کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ باطل ہے۔ بہت سے لوگ جو اسے دھوکہ کھا جاتے ہیں، جیسے آج کل دنیا میں آپ کے اطراف میں، آپ کے اور ہمارے اطراف میں یہ ہو رہا ہے، حتیٰ دینی محافل میں، حتیٰ دینی مدارس میں، حتیٰ اس منبر پر اور اس محراب میں کھڑے ہو کر فتنہ کو برپا کر رہے ہیں۔ آپ نگاہ کریں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کے اطراف میں، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں کو جو ہے پہچانیں اور اس کا قلع کما کرنے کی کوشش کریں جس حد تک ہو۔ یہ فتنہ ہے، ایک کام شروع کر دیا ہے، ایک عقیدہ بیان کر دیا ہے، منبر پر ہو یا محراب میں ہو، ایک کام شروع کر دیا ہے، اور وہ بھی بعنوان عبادت، وہ بھی بعنوان عقیدہ ولایت علی المومنین علی ابن ابی طالب۔ ہو سکتا ہے عقیدہ بیان کر رہا، ہو سکتا ہے ایسا کام کر رہا ہو کہ جس کو عنوان یہ نہیں دے گا کہ یہ معاذ اللہ شیطان کا کام ہے یا یہ باطل کام ہے، بلکہ ان کو عنوان عبادت دے گا نا، عبادت کہے گا تبھی تو اس سے دیندار دھوکہ کھائیں گے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، ہاں اس کو آپ ترک نہیں کر سکتے۔ فقہا کے فتاوے موجود ہیں، قرآن موجود ہے، ادلہ موجود ہیں، عقلی دلیلیں موجود ہیں، اجماع فقہا سب کچھ جو ہے ایک طرف کر دیتا ہے، چونکہ اس کا نفس چاہ رہا تھا، خواہشات نفسانی کی وجہ سے، ہوائے نفسانی کی وجہ سے فتنہ کھڑا کر دیا ہے کہ جو قرآن کے بھی مخالف ہے، روایات کے بھی مخالف ہے، عقل کے بھی مخالف ہے، فقہا کے فتوے موجود ہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا کام نہ کریں، حتیٰ اگر عبادت بھی فتنے کا موجب بنتی ہے تو وہ عبادت بھی جائز نہیں ہے کیونکہ موجب فتنہ ہے۔ اور یہاں پر جامع المومنین فرماتے ہیں وہ فتن جو ہیں
ایک وجہ یہ ہے کہ انسان ہوائے نفسانی کی پیروی کی وجہ سے کام شروع کر دیتا ہے، یہ فتنہ ہے، اور پھر بڑھتا چلا جاتا ہے اپنی خواہشات کی پرورش دینے کے لیے، اور اپنی خواہشات کی اتباع میں وہ فتنے کو پروان چڑھاتا ہے، بہت سے لوگ جو ہے اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے یہ فتنے کا موجب بنتی ہے، احکام تبتدع، یعنی ایسے احکام کہ جو اپنی طرف سے جو ہے لوگوں کو بیان کر دیتا ہے۔ نہج البلاغہ کا 50 نمبر خطبہ عرض کر رہا ہوں کہ فتنے کا موجب ایک وہ چیز ہے کہ جو اپنی طرف سے، قرآن نے نہیں کہا، احادیث و روایات و معصومین میں نہیں ہے، عقل بھی اس پہ دلالت نہیں کرتی، فقہا کے فتوے اور اجماع بھی نہیں ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف سے جو ہے پھرتا۔ کسی نے پوچھا کہ مولانا مجھے مشکل ہے، پریشانی ہے، اپنی مثال پریشانی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے ان پریشانی؟ میں نے کہا کہ آپ جو ہے 10 رکعت نماز جو ہے 2 کر کے نماز حاجت پڑھیں۔ تو نہیں ہے نا، روایت میں نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا جی مولانا نے تو میں نے فلاں سے پوچھا اور اس نے مجھے بتایا، اس پر عمل کر چکا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اب اور کوئی چیز نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ کو جو ہے ایک 4 رکعتی نماز کے جس میں جو ہے پوری سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتی نماز پڑھ کر جو حاجت پڑھ کر دعا مانگے، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اب یہ حکم جو ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ حکم جو ہے ابتدائی حکم ہے، نہ کسی فقیہ کا فتویٰ ہے، نہ قرآن نے کہا ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ روایات میں ہے، نہ عقل اس کی اجازت دیتی ہے۔ یہ کام ہے شارع مقدس کا، پروردگار کا، پیغمبر کا کام ہے، امام کا کام ہے فتویٰ کو بتانا اور حکم خدا کو بتانا۔ اگر میں یا مجھ جیسا کوئی مولانا صاحب جو ہے بیان کر دیتا ہے، اب یہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے اپنی ذاتی شہرت کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اپنی احانت اور توہین سے بچنے کے لیے کہ سامنے والا سائل کہے گا کہ اس کو تو اس چیز کا جواب نہیں آتا، میں نے ایک سوال کیا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے۔ یہ حکم جو صادر کرے گا، امیر فرماتے ہیں یہ بھی فتنے کا باعث ہے، یہ بھی فتنے کا باعث ہے، یہ منبع فتنہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یخالف فیہ کتاب اللہ۔ ان ہوائے نفسانی کی وجہ سے فتنہ ہو، یا بغیر علم کے اور دلیل کے ایک فتویٰ بتا دینا، امیر المومنین فرماتے ہیں ان فتنوں میں کیا ہوتی ہے؟ یخالف کتاب اللہ، اللہ کا قرآن اور کتاب اس کے مخالف ہوتا ہے، اور اس کو بھی علم ہوتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو میں فتویٰ اور فقاہت کا اظہار کر رہا ہوں، نہ میں فقیہ ہوں، نہ میں مجتہد ہوں، نہ مجھ میں اہلیت ہے، نہ مجھ میں صلاحیت ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ قرآن اور روایات اس کے مخالف ہے، اس کے باوجود بھی ایک فقیہ بن کر فتویٰ جاری کر دیتا ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں جن فتنوں میں کیا ہے؟ مخالفت کتاب خدا ہے، قرآن کی مخالفت ہے۔ اور ان فتنوں میں وَيَتَوَلَّ عَلَيْهَا رِجَالٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ، دوسرے لوگ اس میں اس فتنے میں شامل ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ سارے کے سارے جو ایک دوسرے کی جو تولیت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی جگہ پر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ، یہ اللہ کے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِن مِزَاجِ الْحَقِّ، امیر المومنین فرماتے ہیں اگر باطل اس حق کے ملانے سے خالص ہوتا، اگر اس کے ساتھ وہ مٹھی بھر حق کو نہ ملایا جاتا، مٹھی بھر حق کو ملایا ہے اس نے، تبھی تو ہم اور آپ دھوکہ کھاتے ہیں نا۔ اگر یہ باطل خالص ہوتا حق کے ملانے سے، لم یخفا علی المرتدین، تو پھر کبھی بھی حق ان تردد والوں کرنوں کے سامنے جو ہے جو ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ کے حق کیا ہے حق کیا ہے، کبھی بھی ان سے مخفی نہ رہتا۔ اگر باطل کے ساتھ یہ حق کو نہ ملاتا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اس حق کی مٹھی بھر ملانے کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں،
اور لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ حق کیا ہے اور حق اس کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے. ہم سے سوال کرتے ہیں فلاں جی فلاں بھی تو عالم دین ہے, فلاں نے بھی تو امامہ پہنا ہوا ہے, فلاں نے بھی عبا پہنی ہوئی ہے, فلاں بھی تو روحانی لباس سے ملبس ہے. ہمیں کیا پتہ چلے کہ یہ عالم دین سچ کہہ رہا ہے یا وہ عالم دین سچ کہہ رہا ہے, اس کی بات کو مانوں یا اس کی بات کو مانوں. میں کبھی اس کی طرف سوچتا ہوں, کبھی اس کی طرف سوچتا ہوں. اللہ نے عقل دی ہے, علماء کی کمی نہیں ہے, مدارس دنیا کی کمی نہیں ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, روایت ہے. آج تو الحمدللہ سب چیزوں کا جو ہے ترجمہ ہو چکا ہے آپ کی اپنی زبان میں. وہاں مطالعہ کریں, علماء سے پوچھیں, فتاوی کو دیکھیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے یا وہ غلط کہہ رہا ہے, کون سی بات درست ہے کون سی غلط ہے. باطنی رسول کے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے وہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے, وہ انسان کی عقل ہے. عقل انسان رہنمائی کرتی ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور وہ غلط کہہ رہا ہے. ان پر جو ہے یہ دین خدا, دین اسلام ان تردد کرنے والے سے مخفی نہ ہوتا اگر وہ فتنہ پرداز اس حق کو اس باطل کے ساتھ ملا کر بیان نہ کرتا. وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ لَإِنْ قَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر اس حق کو باطل کے ساتھ نہ ملایا جاتا اور حق حق رہتا اور باطل باطل صاف و شفاف رہتا تو پھر دشمنان اسلام کی زبانیں اسلام کے خلاف بلند نہ ہوتی. پہچان لیتے, پتہ ہے ہم جو کچھ بھی کہیں گے کسی نے باطل کو قبول نہیں کرنا. اگر پتہ چل جائے کہ یہ واقعاً باطل ہے کوئی بھی اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں میں باطل بیاں ہوں, دوسرا حق پہ ہے, یا دوسرا باطل پہ ہے, میں حق پہ ہوں, تو لوگوں کو واضح ہوتا کہ یہ حق پر ہے اور یہ باطل پہ, کوئی بھی اس کی پیروی کرنے والا نہ ہوتا. تو بہرحال خداوند متعال یہ دو چیزیں ہیں کہ جو فتنوں کو وجود دیتی ہیں, اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے آج بھی فتنوں کا زمانہ ہے. کبھی کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے, کبھی فروع دین کا مسئلہ ہے, کبھی اصول دین کا مسئلہ ہے, کبھی قرآن کا مسئلہ ہے, کبھی حدیث کا مسئلہ ہے, کبھی روایت کا مسئلہ ہے. کہیں نہ کہیں جو ہے لوگ تردد کا شکار ہیں, شک و شبہ کا شکار ہیں. ان شک و شبہات سے بچنے کے لیے کہ باطل کیا ہے, حق کیا ہے, فتنہ کیا ہے اور حق کیا ہے, اس کو پہچاننے کے لیے بہترین ہتھیار جو انسان کے پاس ہے وہ انسان کا تقوی ہے. تقوی انسان کو بابصیرت بناتا ہے. شخص نمازی, شخص روزہ دار, واجبات کو انجام دینے والا, محرمات سے اجتناب کرنے والا, اللہ کی اطاعت کرنے والا, کبھی بھی اس پر حق مخفی نہیں رہتا اور کبھی وہ باطل اور حق کے امتزاج سے وہ پریشان نہیں ہوتا, چونکہ بابصیرت پہچان لیتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. خداوند متعال ہمیں ان فتن سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند متعال ہمیں اس دنیا اور آخرت میں بابصیرت رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند متعال ہمیں علم اہل بیت اور بصیرت اہل بیت اور سیرت اہل بیت اس دنیا اور آخرت میں عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبه سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعفا عن السیئات ولم يجاز بها. قال الله تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وعلى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه والسلام وعلى سيدة نساء العالمين وفاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل فرجه سهل مخرجہ اما بعد عرض یہ کر رہا تھا کہ تقوی انسان کو فتن زمانہ سے بچانے کے لیے بصیرت عرض کرتا ہے. میں بہت اچھی گفتگو کروں، بڑی اچھی خطابت کروں، بڑا اچھا بیان ہو، جتنی بھی قرآن و حدیث و روایات و بھرمار کر دوں اور کہیں لوگ کہ مولانا کیا بات ہے، ایسی گفتگو تو ہم نے پی ایچ ڈی کے استادوں اور پروفیسروں سے بھی نہیں سنی. لیکن میرے محترم لمحہ فکریہ یہ ہے کہ میں جتنی گفتگو کر رہا ہوں، جتنی خطابت کر رہا ہوں، جتنا بیان کر رہا ہوں، جتنا درس دے رہا ہوں، جتنی تقریر کر رہا ہوں، جتنا دین بیان کر رہا ہوں، اس محراب اور منبر سے اور اس سٹیج سے آیا عملی اعتبار سے جو ہے کم از کم مڈل تو ہونا چاہیے نا. عملی اعتبار سے، علمی اعتبار سے نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے بہت اچھی تقریر کر لوں، قرآن کی تفسیر بہت اچھی بیان کر لوں، فقہ کے فتوے بہت اچھے بیان کر لوں، اصول و فقہ کو بہت اچھا بیان کروں کہ جو دل کو بھا جائے اور سب داد دینے لگیں. لیکن مسئلہ ہے عمل کا. اس اچھی تقریر سے، اچھی گفتگو سے، اچھے بیان سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واقعاً یہ شخص عملی اعتبار سے بھی پی ایچ ڈی ہے. ہو سکتا ہے ہم میٹرک کا مڈل بھی نہ ہوں. بالکل ساتھی ہے، میں اپنی بات کیوں کروں؟ امیر المومنین کا فرمان عرض کرتا ہوں کہ ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم عملی اعتبار سے جو ہے کس کلاس کے اور کون سی سند کے مالک ہو سکتے ہیں. درود پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. امیر المومنین ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اصدق الحدیث وعد الامانات وکونوا قوامین بالحق، اور چوتھی چیز ولا تغرنکم الحیات الدنیا. امیر المومنین فرماتے ہیں چار چیزیں بہت بڑا مقدس ارد بیلی کا تقوی بیان کرنے والا، شیخ توسی کی منزل کو بیان کرنے والا. شیخ انصاری اتنے پرہیزگار تھے، متقی تھے، صاحب کتاب جو 25-30 جلدوں پر ہے علامہ محجسی کا تقوی بیان کرنے کے لیے. پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں میں
پانی میں ہوں، کس مقام پر ہوں، کس سٹیج پر ہوں، پھر پتہ چلے گا اس کے عمل سے کہ یہ کتنا دیندار ہے اور کتنا متقی ہے، جتنا کہتا ہے کتنا عمل کرتا ہے۔ امیر المومنین بڑے سادگی سے بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے۔ احسن الحدیث حدیث الصدق، وہ سب سے عظیم کلام ہوگی اس کی۔ وہ کلام عظیم نہیں ہے کہ جس کو ادھر ادھر سے واقعات سے ملا کر جو ہے، میں نے بہت اچھی گفتگو کی، بہترین اور عظیم کلام یہ ہے کہ یہ کتنا سچ بول رہا ہے۔ اور سچ کیا ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں، جو علم آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، آیا عمل بھی میں اس پہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ سب سے پہلی مومن کی علامت بھی یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے۔ اب سچ کبھی سچ یہ ہوتا ہے کہ واقعہ کے مطابق انسان کسی کو وہ واقعہ بیان کرے، جیسے تھا ویسے بیان کرے۔ مثلا آج جو ہے بالفرض خدا نہ خواستہ 12 بجے جو ہے روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں وہاں سے گزر رہا تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ روڈ ایکسیڈنٹ کتنے بجے ہوا ہے؟ 12 بجے تھا، تو میں نے کہا 12 بجے ہی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں نے جہاں پہنچا تو 12 بجے وہ واقعہ وقوع ہوا ہے۔ یہ ہے سچ، یعنی واقعہ جس طرح ہے اس طرح سچ کو بات کو کرنا، یہ بھی سچ ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو بیان کرنا، اہل منبر، اہل محراب، اہل خطابت، اہل تقریر، اہل دین، ان کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے، طلاب کی ذمہ داری ہے، باقی عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ نے ذمہ کیا ہے، ذمہ داری لگائی ہے کہ دین کو بیان کرنا ہے، اگر ایسی گفتگو کرتا ہوں، اگر ایسا بیان ہے کہ جس میں دین بیان نہیں ہو رہا، ایسا ہے جیسے جھوٹ بول رہا ہے انسان، یعنی وہ جو کہنا چاہیے تھا وہ نہیں کہتا اور اس سے ہٹ کر کہتا ہے، وہ ذمہ داری کے جو کہنا چاہیے تھا وہ نہیں کہتا، یہ بھی صدق نہیں ہے۔ اور دوسری چیز امیر المومنین، وقت تھوڑا ہے، دوسری چیز امیر المومنین فرماتے ہیں عد الامانات، مومن کو چاہیے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ اب ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی 100 روپے 1000 روپے رکھ دیتا ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اور اگر اللہ نے ہمارے ذمے دین کے احکام کو بیان کرنا اور دین پر عمل کرنا ہمارے ذمے کیا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ہم اس امانت کو انجام نہیں دیتے تو لوگوں کو دین بیان نہیں کرتے، کچھ اور بیان کرتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، پیسے بھی زیادہ ملیں گے، شہرت بھی زیادہ ہوگی، واہ واہ بھی بڑی ہوگی۔ لیکن اگر ہم وہ دین کی ذمہ داری انجام نہیں دیتے تو ہم بجائے اس کو کہ وہ چور ہے یا ڈاکو ہے یا دوسروں کے پیسے کھا جاتا ہے یا امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ خود اس سے کم تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے جہالت کی وجہ سے کرے، لیکن یہ جانتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اللہ کی امانت میرے پاس کیا ہے۔ اگر اس امانت کو نہیں پہنچاتا کما حق ہو تو یہ طالب علم ہو یا عالم دین ہو، یہ بھی خیانت کار ہے، یہ بھی امانت کو ادا نہیں کر رہا، اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ یہ کان، یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ سارے اعضاء و جوارے، یہ فکر اور دماغ، یہ ساری اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم اس کو جس طرح اللہ نے کہا ہے اس طرح استعمال نہیں کرتے تو یہ بھی خیانت ہے۔ ہاتھ کی بھی خیانت ہو سکتی ہے، آنکھ کی بھی ہو سکتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں متقی شخص کو جو ہے امانت دار ہونا چاہیے، خیانت دار نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اور شروع خطبہ میں نے عرض کہا تھا کہ امیر المومنین خطاب عام کر رہے ہیں، ایھا الناس، یہ نہیں کہہ رہے ہیں ایھا العوام و ایھا العالم، ایھا المجتہد، ایھا الفقیہ، کسی خاص کو خطاب نہیں ہے، ہر کسی کو ہے۔ عالم کے پاس بھی امانت ہے، عوام کے پاس بھی امانت ہے، طالب علم کے پاس بھی امانت ہے، ہر کسی کے پاس جو ہے امانتیں ہیں۔ اللہ کی امانتوں کو ادا کرنے والا ہی شخص متقی ہے، سچ بولنے والا ہی متقی ہے۔ اور آخری جملہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو
لا تغرنکم حیات الدنیا، دنیا کی زندگی جو ہے تمہیں خدا سے دور کر دے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، فتنوں کو ایجاد کرنا، فتنے پرداز ہونا، فتنوں کو پرورش دینا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، یہ ساری کی ساری اس کی وجہ یہی ہے۔ ان سے دوری، یہ معنی جو چیز ہے وہ ایک ہی جملے میں اگر عرض کروں، امیر المومنین کا فرمان ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیت، دنیا کی محبت جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے۔ جہاں دنیا کی محبت آئے گی وہاں انسان جھوٹ بھی بولے گا، وہاں انسان خیانت بھی کرے گا، وہاں انسان امانت کو بھی انجام نہیں دے گا، اور دوسری چیزیں خداوند متعال ہمیں کما حق ہو امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فرامین کے اس نور کی روشنی میں اپنی زندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وما علینا الا البلاغ۔